بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ آج ہم اپنا متن قرآن والا جو چیپٹر ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم آج سورہ الحجرات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بیٹا اس کا ترجمہ بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا اور یاد کرنا ہے۔ اس کی ضروری نہیں ہوتا کہ ٹرانسلیشن صرف آئے، بلکہ اس کے اندر سے بھی سوالات آ سکتے ہیں آپ کے پیپر میں، ٹھیک ہے؟ اور جو میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے بھی آپ کو کوسچنز جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں ایگزام میں۔ اب ہم سورت سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے، یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو نہ قدم آگے بڑھاؤ، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں اس صورت میں آداب بتائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے اور عام آدمی کی نسبت آپ کے ادب میں کیا جو ہے وہ فرق ہے، اور لوگ تنبیہ کی گئی ہے ان لوگوں کو جو آپ کو عام لوگوں کی طرح پکارتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو، نہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کی عقل ناقص ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی عقل دی بس وہ ایک محدود ہے، لامحدود نہیں، انسان نہیں جانتا۔ اس لیے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنا اور اپنی سمجھ یا اپنی رائے کو ترجیح دینا یہ بھی کم عقلی ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ بلکہ کیا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا یا بدعات کو ایجاد کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی یہ ایک بڑی ناپاک قسم کی جسارت ہے، جو بھی کسی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دین بھی مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا۔ یہ وہی دین ہے جو اپنے حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا میں اس کے نزول کا آغاز ہوا، اور یہ اپنے ارتقاء کے مدارج طے کرتا چلا گیا، اور یہ دین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا۔ اب نہ تو کوئی نبی یا پیغمبر آئے گا، اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی دین جو ہے اس میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ کمی ہوگی، کیونکہ اس کی ظاہر ہے ہمیں تائید بہت ساری اور آیات اور تکمیل دین کی آیت سے بھی ہوتی ہے، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تم پر تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا۔ اب یہ کیا ہے، یہ دین کی تکمیل ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ہمیں بتا دیا کہ اس دین کے اوپر عمل کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر عمل کر کے آپ نے بتایا، اور اپنی زبان مبارک سے بہت سے احکام بھی ہمیں بتا دیے، احکام کے ذریعے بھی بتایا، آپ کے اقوال ہیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دین میں کچھ اضافہ کریں گے کہ نہیں یہ بھی عبادت ہو سکتی ہے، یہ بھی عبادت ہو سکتی ہے، تو کیا ہے، اس کی وہ بدعت ہے، کیونکہ کل بدعت ضلالہ، ہمیں بتایا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ایک جو ہے وہ جسارت ہے۔
تو اس لیے کوئی بھی ایمان والا شخص جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یا ایھا الذین، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی فتویٰ قرآن و حدیث میں سے اس میں غور و فکر کے بغیر جو ہے وہ نہ دیا جائے، اور دینے کے بعد اگر اس کا ہمیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہونا واضح ہو جائے تو اس پر بھی پھر اصرار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس پر مصر رہنا کہ نہیں یہ فتویٰ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہوگا۔ اور مومن کی شان تو یقیناً یہی ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر تسلیم کر دیتا ہے، خم کر دیتا ہے اور اطاعت گزار ہوتا ہے، نہ کہ اس کے مقابلے میں اپنی بات کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان سے بلند آواز سے بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم میں سے بعض کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جیسا کہ تم آپس میں جو ہے وہ بات کرتے ہو، ایسے بات نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ اکارت جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اور تمہیں جو ہے وہ اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، یہ جو ہے وہ ادب سکھایا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کا، کہ یہ ہے کہ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اب دوسرا ادب ہے کہ جب تم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کلام کرو، اس طرح اونچی اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد کہہ کر یا احمد کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا جائے، بلکہ ادب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جو ہے وہ پکارا جائے آپ کو۔ اور اگر ادب اور احترام کے ان تقاضوں کا خیال نہ رکھا جائے تو یقیناً اس میں بے ادبی کا احتمال بڑھ جاتا ہے، اور جس سے آپ دیکھیں کہ ہمیں یہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ لاشعوری طور پر انسان کے اعمال جو ہیں وہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول جو ہے وہ یہی ہے کہ اگلی آیت میں اس کا جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح، لیکن وہ کس طرح سے بدو جو ہیں وہ آپ کو پکارا کرتے تھے، لیکن یہ حکم کے اعتبار سے جو ہے یہ عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے ادب سے لیا جائے، اور جب بھی بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر کیا جائے تو ادب کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا وہ ضروری ہے۔ اگلی آیت ہے ان الذین یغضون، بے شک وہ لوگ جو دھیمی رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آواز، عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے پرہیزگاری کے لیے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اس میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے تھے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں،
ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بالکل بے عقل ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے اس میں اکثر یہ بنو تمیم کے بعض عرابی جو ہیں، عرابی کہتے ہیں بدو لوگ، جیسے دیہاتیوں کو ہم کہتے ہیں، جو گنوار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، انہوں نے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر بڑے عامیانہ انداز میں یا محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ناسمجھ ہے، بے عقل ہے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جلالت، آپ کی شان، آپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا بھی کم عقلی اور بے وقوفی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکل کر ان کے پاس جو ہیں وہ آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا وہ لوگ انتظار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دینے میں جلد بازی نہ کرتے، تو دین اور دنیا میں ان کے لیے یقیناً بہتر ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد واللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کہ پھر بھی انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ جو ہے وہ اگر اپنی زندگی میں اپنے نزا سے پہلے اگر توبۃ نصوح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، پس تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا کہ تم جو ہے وہ حملہ آور ہو جاؤ کسی قوم پر جہالت کے سبب، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس پھر تمہیں ہونا پڑے یا تم ہو جاؤ اپنے کیے کے اوپر نادم۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی المصطلق کی طرف بھیجا تاکہ وہ صدقات وصول کر کے آئیں، لیکن آپ کا کوئی ذاتی جو ان کے ساتھ کوئی مخالفت چل رہی تھی اس قبیلے کے ساتھ، تو قبیلے والے انہوں نے دیکھا کہ باہر نکل آئے، جب دور سے انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر سارے کے سارے نکل آئے، تو ولید بن عقبہ سمجھے کہ وہ شاید مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ اس قسم کی بات ان کو سمجھ آئی، اور انہوں نے واپس آ کر یوں رپورٹ دی کہ اس قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرما لیا۔ تاہم پھر پتہ چل گیا کہ یہ بات غلط تھی اور ولید تو وہاں گئے ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سند سے یہ روایت پتہ چلتا ہے کہ یہ بعض مقامات پر کہ یہ درست نہیں، اور اس لیے اسے ایک صحابی رسول پر چسپاں کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو بہرحال اس کے شان نزول کی بحث سے اگر قطع نظر ایک بات دیکھی جائے تو ایک بڑا اہم اصول جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے یہاں، جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بہت نہایت اہمیت ہے۔ یعنی ہر فرد اور ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے، بالخصوص بد کردار، فاسق اور مفسد قسم کے لوگوں کی طرف سے، تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جا سکے،
اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی یقیناً یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے اور اہم حکم ہے انفرادی طور پر، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کے کہنے سے، کسی کی بات پہنچانے سے ہم بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں، بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، کسی کا گلا شکوہ غیبت کر بیٹھتے ہیں کہ ہاں اس نے فلاں نے ایسی بات کیوں نہیں کی، جبکہ درمیان والے شخص کے کا جو بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کر گیا ہو اور کرنے والے کا یا بالکل نقطۂ نظر کچھ اور ہو اور ہم تک کوئی بات کسی اور طریقے سے پہنچائی گئی ہو، تو یہ ایک بڑا اہم حکم ہے کہ ہم تحقیق کے بغیر کسی کے بارے میں کسی رائے کا اظہار یا کوئی غیبت یا کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو ہماری اپنی ذات کے لیے نقصان دہ اور بعد میں ہمیں اس کے اوپر ندامت یا پشیمانی جو ہے وہ ہو۔ ولو وَاعْلَمُوا، اور جان لو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، حببا الیکم، اس نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے لیے، الایمان، ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور اس کے ساتھ مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں کو، وکرہ الیکم الکفر، اور ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، اور فسق کو، یعنی گناہ، جس کو گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان یقیناً موجود ہیں، جس کا تقاضا ہے کہ ان کی جو ہے وہ تعظیم اور اطاعت کی جائے، اس لیے کہ وہ زیادہ تمہارے درمیان مصلحتوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر حکم دیا، پھر تم ان کے پیچھے چلو اور ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پسندیدہ باتیں ماننا شروع کر دیں گے تو اس سے تم خود زیادہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، زیادہ تمہیں مشقت جو ہے وہ اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جیسے حکم دیں ویسے کے ویسے جو ہیں وہ تم ان پہ جو ہے وہ چلتے رہو، ان کے ساتھ چلتے رہو، ان کے احکام کی جو ہے وہ پابندی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے جو نوازا ہے، وہ انہی کے ذریعے جو ہے وہ تمہیں نوازا ہے۔ تمہارے دلوں کے لیے ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دل کسی گناہ میں پڑ جائیں۔ فضلا من اللہ ونعما، یہ فضل ہے اللہ کا اور اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا اور جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس آیت میں صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے ایمان اور ان کے ہدایت کے اوپر ہونے کی یہ آیت جو ہے یہ واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے، فضلا من اللہ ونعما۔ اور وَإِن طَائِفَتَانِ، اور آپ دیکھیں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر جو ہے وہ گروہ، من المؤمنین، مومنوں کے گروہوں میں، نقتتلوا، آپس میں جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بس ان کے درمیان صلح کروا دو۔ تو آپ دیکھیں کہ حدیث میں مومنوں کے اندر جو ہے وہ اگر دو لوگ بھی آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، کہ ادھر ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم تھرڈ پارٹی کو اللہ نے دیا ہے کہ وہ ضرور ان کے درمیان صلح کروا دے اور اختلافات رفع کروا دے، اللہ اس کی بہت بڑی جزا ان کو دے گا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر ان میں سے ایک، ان دونوں میں سے ایک کوئی بغاوت کرے، علی الاخری، یا زیادتی کرے، علی الاخری، دوسرے کے ساتھ، فَقَاتِلُوا، بس تم جنگ کرو، لڑائی کرو، اللاتی تبغی، کس کے ساتھ؟ جس نے
لڑائی کی یا بغاوت کی یا جھگڑا کیا، حتیٰ یہاں تک کہ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اگر کوئی اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہیں دو گروہوں میں، بلکہ وہ بغاوت کی روش اختیار کرے، تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بس تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ یعنی باغی گروہ بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور پورا پورا انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک سوائے اس کے نہیں کہ سب مومن لوگ جو ہیں وہ بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور پس تم صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان۔ یہ بھی پچھلے حکم کی ہی تاکید چل رہی ہے، یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، یعنی ایمان کی دولت کی بنیاد کے اوپر وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے اس بنیاد کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں، بلکہ ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں، ہمدرد ہو جائیں، غم گسار ہو جائیں، اور خیر خواہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بن کر رہیں۔ اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان اگر کوئی نفرت یا کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تو اسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جو ہے وہ جوڑ دینا بھی ضروری ہے، اور یہ کسی بھی تیسرے شخص کی یا تیسری پارٹی کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے آپس میں صلح کروا دے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، نہ تمسخر اڑائے، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم یا لوگ دوسرے لوگوں کا۔ عسیٰ، ممکن ہے، ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ ہوں ان سے بہتر، یعنی وہ مذاق اڑانے والوں سے یعنی وہ بہتر ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ مسخرہ پن جو کر رہا ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا۔ عسیٰ، ممکن ہے کہ ان یکن خیرا منہن، کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے کسی شخص کا مذاق یعنی اس سے کوئی ایسے مسخرہ پن کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے یقیناً، اور اس کو اپنے سے حقیر یا کمتر سمجھتا ہے۔ یہ 100% یہی بات ہے، دوسرے کا مذاق اڑایا ہی تبھی جاتا ہے جب کوئی شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بالا تر سمجھے۔ حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان اور عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں، اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات پاک کو ہے، وہ ہمیں نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے، اور اس آیت میں اس سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عورتوں کا الگ سے ذکر کیا اور انہیں خاص طور پر اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حدیثوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں جس میں لوگوں کو حقیر سمجھنے کو کبر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں کسی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ تکبر کی ایک بہت بڑی علامت ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا۔
ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو عیب لگاؤ، یعنی ایک دوسرے کی تانا زنی نہ کرو، مثلا تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ہے ویسی ہے، تیرا خاندان بہت گھٹیا ہے، یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں کہ اس طرح کے القاب۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، یعنی اپنے طور پر مذاق اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپسند ہوں، یہ بہت غلط بات ہے۔ یا اچھے بھلے ناموں کو جو ہے وہ بگاڑ کر بولنا، یہ تنابز بالالقاب ہے، جس کی یہاں پر جو ہے وہ ممانعت سختی سے کی گئی ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق ہے، یہ گناہ ہے، یہ برے القاب سے یا برے نام سے پکارنا، یعنی یہ بہت ہی غلط بات ہے اللہ کے نزدیک نام کو بگاڑنا یا برے نام تجویز کر کے بلانا، یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے بلانا، مثلاً اے کافر، اے زانی یا شرابی وغیرہ، یہ بہت ہی جو ہے وہ بری بات ہے۔ جیسے البتہ یہ ہے کہ اس میں بعض وہ صفاتی نام بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مستثنیٰ ہیں جو کسی کے لیے مشہور ہو جائیں اور اس نام کے متعلق جس کو ہم بلا رہے ہیں اس کے دل میں کوئی رنج وغیرہ پیدا نہ ہو، جیسے کسی لنگڑے پن کی وجہ سے کسی کا نام لنگڑا پڑ جائے، یا کسی کالے کو کالیا کہہ کر بلا دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال لیکن پھر بھی میرے خیال میں لنگڑا کوئی برداشت نہیں کرے گا، اسی طرح اس قسم کے نام جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، لیکن اس طرح سے مفسرین نے اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو پھر توبہ نہیں کرے گا تو یہ لوگ جو ہیں وہ ظالموں میں سے ہیں۔ اب دیکھیں یقیناً توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے، اور ہر انسان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے، اگر اس سے کوئی جو ہے وہ گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اپنی ضد کے اوپر اور ایک اکڑ کے اوپر جو ہے وہ قائم رہا تو پھر یہ ہے کیا ہوگا، پھر آخرت میں وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اور یہ حقوق العباد میں سے ہے، یقیناً حق تلفیاں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہوگی، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے بلکہ زیادہ انسان کے لیے سخت ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے سمجھ کر، اور اس کی جو میں نے آپ کو تشریح بتائی وہ بھی اچھے طریقے سے آپ کو یاد رکھنی ہے، کیونکہ سوالات جو ہیں وہ ترجمے اور تشریح دونوں میں سے آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ۔